अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी और मैं हूं नेहा खान। खुश आमदीद आप सबका प्रोग्राम राज और तारीख में। नाज़रीन, तारीख के सफ़हात में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक मजहबी रहनुमा, सिपाही या बागी कह देना ये उनकी पूरी शख्सियत के साथ इंसाफ नहीं होता। आज की हमारी दास्तान भी एक ऐसे ही गैर मामूली शख्स की है जिसने 1857 की बगावत के दौरान बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ अवध, फैज़ाबाद, लखनऊ और शाहजहांपुर के इलाक़ों में अपनी बहादुरी, तंजीमी सलाहियत और फौजी हिकमत अमली से अंग्रेज़ों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला किया। ये शख्सियत थी मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी की, जिन्हें बाज़ तारीख़ी हवालों में 1857 की बगावत का एक निहायत अहम और मौसर फौजी रहनुमा करार दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अहमदुल्लाह शाह कौन थे, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, 1857 से पहले वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ हुकूमत उन्हें इतना ख़तरनाक क्यों समझती थी और आखिर उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम किस तरह हुआ। आइए आज के प्रोग्राम राज और तारीख में खोलते हैं मौलवी अहमदुल्लाह शाह की पूरी तारीख़ी दास्तान। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अहमदुल्लाह शाह कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह को तारीख में आम तौर पर मौलवी ऑफ फैज़ाबाद के नाम से याद किया जाता है। उनकी पैदाइश के साल के बारे में तारीख़ी रिवायात में इख्तलाफ मिलता है, ताहम कई जदीद हवालों में 1787 दर्ज है, जबकि बाज़ रिवायात उनकी पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ तफसीलात बयान करती हैं। इसीलिए उनकी सानहा बयान करते वक्त तारीख़ी इख्तलाफात को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। वो एक ऐसे दौर में परवान चढ़े जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का सियासी और फौजी असर तेज़ी से बढ़ रहा था। अवध के इंज़माम और बरतानवी मदाखलत ने मुकामी हुक्मरानों, फौजियों, ज़मींदारों और अवाम में बेचैनी पैदा करती थी। अहमदुल्लाह शाह ने सिर्फ मजहबी तालीम तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि बरसग़ीर के सियासी हालात को भी गहरी नज़र से देखा। उनके बारे में तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों का सफ़र किया और लोगों को बरतानवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत के लिए मुतहरिक करने की कोशिश की। 1857 से पहले की सरगर्मियाँ। नाज़रीन, अहमदुल्लाह शाह की अहमियत को समझने के लिए हमें 1857 से पहले के दौर को समझना होगा। 1857 की बगावत अचानक एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की तौसी, मुकामी रियासतों के मामलात में मदाखलत, फौजियों में बेचैनी और मुख्तलिफ तबकों के सियासी व मौशी खदशात ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जिसमें मज़ाहिमत के जज्बात बढ़ते जा रहे थे। अहमदुल्लाह शाह उन लोगों में शामिल थे जो बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ मज़ाहिमत की बात कर रहे थे। तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया, जिनमें दिल्ली, मीरठ, पटना और कोलकाता जैसे मुकामात का जिक्र मिलता है। उनके सफ़र और सरगर्मियों ने बरतानवी हुकाम की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल कराई। वो सिर्फ तकरीरें करने वाले शख्स नहीं थे, उनकी शख्सियत में मजहबी, खतीब, मुसन्निफ, तंजीम साज और जंगी कायद की खुसूसियात यकजा नजर आती हैं। इसी वजह से 1857 के दौरान उनका किरदार बहुत नुमायां हो गया। गिरफ्तारी और फिर आज़ादी। 1857 के आगाज़ में अहमदुल्लाह शाह की सरगर्मियों से बरतानवी हुकाम परेशान होने लगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। लेकिन फिर वो वाक़या पेश आया जिसने उन्हें अमली तौर पर 1857 की बगावत के मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल कर दिया। जब 1857 की बगावत फैली तो फैज़ाबाद में कैदियों को आज़ाद किया गया और अहमदुल्लाह शाह भी जेल से बाहर आ गए। इसके बाद बाकी सिपाहियों और मुकामी लोगों ने उनकी क़ियादत को कबूल किया। यहाँ से अहमदुल्लाह शाह की ज़िंदगी का वो बाब शुरू हुआ जिसने उन्हें तारीख़ में एक बड़े फ़ौजी रहनुमा के तौर पर मशहूर कर दिया। फैज़ाबाद और अवध में क़ियादत। अहमदुल्लाह शाह ने फैज़ाबाद को अपनी सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ बनाया। हुकूमत हिंद के आज़ादी का अमृत महोत्सव के तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक फैज़ाबाद की एक मस्जिद सराय बाकी रहनुमाओं के इजलासों का अहम मुकाम बन गई थी।
احمد اللہ شاہ نے اودھ کے مختلف علاقوں میں برطانوی فوج کے خلاف مزاحمت کو منظم کیا۔ 30 جون 1857 کو اسماعیل گنج کے قریب ہونے والی لڑائی میں ان کا اہم کردار بیان کیا جاتا ہے۔ یہ لڑائی برطانوی فوج کے لیے سخت ثابت ہوئی اور احمد اللہ شاہ کی فوجی صلاحیت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ برطانوی آفیسر تھامس سیٹن نے بعد میں احمد اللہ شاہ کی بہادری، صلاحیت اور عزم کا ذکر انتہائی بلند الفاظ میں کیا، یعنی جس شخص کے خلاف برطانوی فوج لڑ رہی تھی اس کے مخالفین بھی اس کی فوجی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ لکھنؤ کی جنگ اور فوجی حکمت عملی۔ ناظرین، 1857 کی بغاوت میں لکھنؤ ایک اہم مرکز تھا۔ احمد اللہ شاہ نے لکھنؤ کے محاذ پر بھی باغی افواج کے ساتھ مل کر برطانوی فوج کے خلاف کارروائیاں کی۔ حکومت ہند کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق انہوں نے لکھنؤ میں برطانوی افواج کے خلاف کامیاب حملوں میں حصہ لیا اور بعد میں شاہجہاں پور کے علاقے میں بھی سرگرم رہے۔ یہاں احمد اللہ شاہ کی سب سے بڑی خوبی سامنے آتی ہے۔ وہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر قیادت نہیں کرتے تھے، وہ مختلف محاذوں پر منتقل ہوتے، مقامی قوتوں سے رابطہ قائم کرتے اور برطانوی فوج کے دباؤ کے باوجود مزاحمت کو زندہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے برطانوی حکام انہیں ایک سنگین خطرہ سمجھتے تھے۔ احمد اللہ شاہ اور دوسرے انقلابی رہنما۔ 1857 کی تحریک کسی ایک شخص کی تحریک نہیں تھی، یہ مختلف علاقوں، طبقوں اور رہنماؤں کی مزاحمتوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا۔ احمد اللہ شاہ کا رابطہ بھی کئی اہم باغی رہنماؤں اور مقامی طاقتوں سے رہا۔ نانا صاحب، بیگم حضرت محل اور دیگر مزاحمتی قوتوں کے ساتھ ان کے تعلقات اور مشترکہ جدوجہد کا ذکر مختلف تاریخی مطالعات میں ملتا ہے۔ احمد اللہ شاہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ صرف جنگ کے میدان میں تلوار اٹھانے والے سپاہی نہیں تھے، بلکہ لوگوں کے حوصلے بلند کرنے اور انہیں ایک مقصد کے لیے متحد کرنے والے رہنما بھی تھے۔ انگریز احمد اللہ شاہ سے کیوں خوفزدہ تھے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آخر احمد اللہ شاہ میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ برطانوی فوجی آفیسر بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی، بے خوف قیادت، دوسری، مقامی لوگوں کو متحرک کرنے کی صلاحیت، تیسری، فوجی تنظیم اور حکمت عملی، چوتھی، ایک محاذ سے دوسرے محاذ تک تیزی سے منتقل ہونے کی صلاحیت، اور پانچویں، ان کا مضبوط سیاسی اور مذہبی اثر۔ برطانوی آفیسر تھامس سیٹن نے انہیں غیر معمولی صلاحیت، بے مثال حوصلے اور مضبوط عزم رکھنے والا شخص قرار دیا، جبکہ جی بی ملیسن نے ان کی شخصیت اور تنظیمی صلاحیتوں کا تفصیلی ذکر کیا۔ یہی وجہ تھی کہ احمد اللہ شاہ صرف ایک مقامی رہنما نہیں رہے، بلکہ 1857 کی وسیع مزاحمت کی ایک اہم علامت بن گئے۔ شاہجہاں پور کا آخری معرکہ۔ 1857 کی بغاوت کے بڑے مراکز ایک ایک کر کے برطانوی فوج کے زیر اثر آتے گئے، لیکن احمد اللہ شاہ نے مزاحمت ترک نہیں کی۔ وہ روہیل کھنڈ اور شاہجہاں پور کے علاقوں میں بھی سرگرم رہے۔ 1858 تک ان کی جنگی سرگرمیاں جاری رہیں۔ حکومت ہند کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق انہوں نے برطانوی افواج کے خلاف مسلسل چھاپہ مار کارروائیاں کی اور 1858 میں بھی انگریزوں کے لیے ایک اہم خطرہ بنے رہے۔ لیکن پھر ان کی زندگی کا آخری باب شروع ہوا۔ 5 جون 1858 آخری لمحے۔ احمد اللہ شاہ کی موت 5 جون 1858 کو ہوئی۔ ان کی آخری داستان پویان پواں کے راجہ جگن ناتھ سنگھ سے جڑی ہوئی ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق احمد اللہ شاہ نے وہاں سے مزید مزاحمت کے لیے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں وہاں حمایت نہیں ملی۔ اس کے بعد ایک حملے میں وہ مارے گئے۔ ان کی موت کے بارے میں تاریخی روایات میں بعض جزیات مختلف انداز میں بیان ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انہیں پویان کے راجہ کی جانب سے قتل کیا گیا اور ان کی موت کے بعد ان کے سر کو برطانوی حکام کے حوالے کیا گیا۔ ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے برطانوی حکومت کی طرف سے 50,000 روپے چاندی کے سکوں کے برابر انعام کا ذکر بھی تاریخی روایات میں ملتا ہے۔ یوں 1857 کے اس بے خوف سپہ سالار کا سفر اختتام کو پہنچا۔
تاریخ میں احمد اللہ شاہ کی میراث۔ ناظرین، احمد اللہ شاہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تاریخ صرف بادشاہوں اور سلطنتوں کی کہانی نہیں ہوتی، تاریخ ان لوگوں کی بھی یاد رکھتی ہے جو طاقتور سلطنت کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ احمد اللہ شاہ نے 1857 میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے برطانوی فوج کو کئی محاذوں پر چیلنج کیا۔ ان کی شخصیت میں خطابت، تحریر، تنظیم سازی، سیاسی شعور اور فوجی قیادت کا امتزاج نظر آتا ہے۔ جدید تاریخی مطالعات میں بھی انہیں 1857 کے اہم رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خصوصاً اودھ اور روہیل کھنڈ کی مزاحمت میں ان کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے، اور شاید احمد اللہ شاہ کی سب سے بڑی میراث یہی ہے کہ وہ شکست کے باوجود اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ناظرین، یہ تھی داستان مولوی احمد اللہ شاہ کی، ایک ایسا شخص جس نے 1857 کے ہنگامہ خیز دور میں برطانوی اقتدار کے خلاف مزاحمت کی قیادت کی۔ فیض آباد سے لے کر لکھنؤ اور شاہجہاں پور تک ان کا نام 1857 کی تاریخ کے اہم کرداروں میں شامل ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات ایک فرد کی ہمت پورے خطے کے حوصلے کو بلند کر دیتی ہے۔ احمد اللہ شاہ کی کہانی صرف ایک جنگجو کی کہانی نہیں، بلکہ حوصلے، قیادت، مزاحمت اور تاریخ کے ان گمنام یا کم معروف ابواب کی داستان ہے جنہیں جاننا ہماری تاریخی سمجھ کے لیے ضروری ہے۔ میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز اور تاریخ۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی کم معروف مگر کرداروں اور واقعات کی داستان پسند ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلے پروگرام میں ایک اور تاریخی راز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔